قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی جیسی سچویشن بن گئی۔ اب پاکستان کدھر جائے گا؟ پاکستان کے لیے واقعی تاریخ کا کڑا ترین وقت آ گیا، اور یقین کریں میں اس کڑے وقت پر بھی خوش ہوں، کیونکہ جس مشکل امتحان میں اس وقت پاکستان پھنسا ہے، یہ فیصلہ صرف موجودہ قیادت ہی کر سکتی تھی۔ اگر کوئی اور قیادت ہوتی تو یقین کریں پاکستان کی تباہی شروع ہو جانی تھی، لیکن مجھے یقین ہے پاکستان اس امتحان سے بھی سرخرو ہو کر ہی نکلے گا۔ آخر یہ کون سا امتحان ہے؟ کیوں پاکستان تاریخ کے نازک ترین موڑ پر کھڑا ہے؟ کیوں پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی جیسی صورتحال بن چکی ہے؟ پاکستانی قیادت نے کون سا اہم فیصلہ سنا دیا؟ کیا پاکستان اور عرب ممالک میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں؟ لاکھوں پاکستانیوں کی نوکریاں عرب ممالک میں خطرے میں پڑ گئیں۔ آئیے آپ کو انتہائی اہم تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ طیب اردگان اس وقت امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر بن کر ابھر رہا ہے۔ اس نے مسئلہ فلسطین ہو یا بیت المقدس، عالمی طاقتوں کی ہمیشہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے۔ لیبیا ہو یا بحیرہ روم، فرانس ہو یا روس، طیب اردگان کسی سے نہیں ڈرا اور سینہ تان کر سب کا جم کر مقابلہ کیا۔ اب ایک دفعہ پھر مسلمانوں پر کڑا وقت آن پہنچا ہے۔ دوستو، عالمی سیاسی منظرنامے میں مسلمانوں کے ساتھ انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تمام اسلامی ممالک پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو۔ عرب ممالک تو پہلے ہی صہیونی طاقتوں کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ اب اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ ترکی، ایران اور پاکستان ہی ہے۔ سعودی عرب سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی اعلان تو نہیں کیا۔ جی ہاں، یہ حقیقت بھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، سعودی عرب کے بہت سارے دینی معاملات میں پاکستان کا اچھا خاصا عمل درآمد ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں، اگر سعودی عرب سے کوئی فتویٰ آتا ہے تو پوری امت مسلمہ سمیت پاکستانی اس فتوے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ اب سعودی عرب بھی جانتا ہے اگر اس نے اسرائیل کو ابھی تسلیم کر لیا تو اس کا رد عمل پوری دنیا سے انتہائی خطرناک ہوگا، کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ اسرائیل یہودی ملک ہے۔ ہم یہودیوں کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اگر مکہ مدینہ جیسے شہر رکھنے والا سعودی عرب ایک ایسے ملک کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دے جو کھلے عام شرک کرتا ہے، تو پھر مسلمانیت کہاں رہ جاتی ہے؟ دوستو، اس لیے اب ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پہلے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے اور بعد میں سعودی عرب کوئی بہانہ بنا کر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ لیکن ترک صدر طیب اردگان ان تمام چالوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اردگان نے پاکستان کو واضح پیغام دے دیا، یا یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف گیا تو پھر ترکی اور پاکستان کی راہیں جدا جدا ہو جائیں گی۔ پھر ترکی سے کبھی یہ امید نہ رکھی جائے کہ وہ مسئلہ فلسطین یا مسئلہ کشمیر پر پاکستان یا امت مسلمہ کا ساتھ دے گا۔ دوستو، یہ پاکستان اور پاکستانی قیادت کے لیے انتہائی کڑا امتحان ہے۔ جب ترکی جیسا ملک جس کا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی سرحد کشمیر کے ساتھ نہیں لگتی، صرف اردگان نے اگر احساس کیا تو کشمیری مسلمانوں کا، ان پر جو 70 سال سے ظلم ہو رہا ہے، اردگان نے صرف اس کا ساتھ دیا۔ یقین کریں، اردگان نے کشمیر ایشو پر پاکستان کا ساتھ دے کر نہ صرف بھارت بلکہ کئی دیگر ممالک سے بھی معاشی ٹکر لی تھی۔ لیکن اب اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق مختلف قسم کے بیانات دے گا جس میں یہ کہا جائے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اگر فلسطینیوں کو ان کا حق دے دیا جائے، تو یہ مناسب بات نہیں۔ دوستو، پاکستان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ترک صدر کے بیان کے فوری بعد پاکستانی وزیر خارجہ اور فارن آفس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق واضح پالیسی بیان دے دیا، جس کے بعد نہ صرف سعودی عرب بلکہ غیر مسلم طاقتوں کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد
بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، فلسطین پر ہمارا وہی موقف ہے جو کل تھا۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مسئلہ فلسطین پر ہمارا واضح اور دو ٹوک موقف ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق افواہیں اڑائی گئیں۔ مسئلہ فلسطین کے حل تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کے معاملے پر کسی دباؤ کا شکار نہیں۔ اسرائیل کو کسی صورت قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خواب دیکھنے والے کسی بھول میں ہیں۔ ترک صدر طیب اردگان کی سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستانی قیادت کی طرف سے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں دنیا کو پیغام دیا گیا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اور مذہبی ہم آہنگی کے حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ حکومت کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم رکھتی ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان نے بیان دیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ملک پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسلام آباد اپنے مسلمان ساتھیوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دوسری طرف ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی تجویز پاکستان کے پاس زیر غور نہیں ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی واضح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس سے قبل میڈیا پر یہ خبریں زیر گردش تھیں کہ ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اسرائیل کی اعلیٰ قیادت سے خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، جس کے بعد پاکستان پر سعودی عرب کی طرف سے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ مبصرین کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے ویزا پابندی بھی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے سے متعلق ایک اشارہ ہو سکتا ہے، اور مستقبل میں ایسا لگتا ہے کہ دبئی کے بعد سعودی عرب سے بھی پاکستانیوں کو نکالنے کی خبریں سننے کو مل جائیں۔ آنے والے وقت میں پاکستانی قیادت کے لیے انتہائی مشکل فیصلے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہ پاکستانی قیادت کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کی طرف جاتا ہے۔ اگر ترکی کی بات مانتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوگا، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو نہ مان کر پوری دنیا اور بالخصوص صہیونی طاقتوں سے ٹکر لے گا، اور اگر ترکی کو چھوڑ کر عرب ممالک کی بات مانتا ہے اور گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہ بدنامی پاکستان کے لیے سب سے بڑی ناکامی بھی ثابت ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کشمیر ایشو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا پاکستان کس کا ساتھ دے گا، ترکی یا سعودی عرب۔ آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں، پاکستان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے، اسرائیل کو تسلیم کر کے عرب ممالک کا، یا اسرائیل کے خلاف جا کر ترکی کا ساتھ پاکستان کو دینا چاہیے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔